اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 47 ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بتا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا، اکیلے میں اور اجتماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کیا کرتے تھے، یہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بات کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی مال و متاع کے بارے میں۔ وہ کیسا تھا؟ وہ ہم میں سے ہر ایک سے بلند مرتبے پر فائز تھے، لیکن ان کے گھر میں دنیاوی مال و متاع عام لوگوں سے بھی کم تھا۔ انہیں اپنے اوپر نہ سختی کرنے کا شوق تھا، نہ فاقہ کشی کا۔ اگر کسی رات کو بھوکے سوئے رہے تو محض اس لیے کہ انہوں نے اپنا کھانا کسی اور کو دے دیا جو ان کے خیال میں ان سے بھی زیادہ بھوکا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انسان کے عام فہم دائرے سے باہر بات رہ کر بات نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور رہتی دنیا تک کل عالم انسانیت کی ہدایت اور رہبری پر مامور تھے۔ ان کی گفتگو میں، ان کے عمل میں، ان کے احکامات اور تعلیمات میں ابہام ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے بعد منشاء الہی کی مزید توضیح کے لیے کوئی اور پیغام نہیں آنا تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ میں حجرہ مبارک کے باہر اپنے کرتے کے دامن کو پیمن لگا رہا تھا کہ ایک انصاری خاتون حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور مجھ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرو کہ میں اپنا صدقہ اپنے دیور کے یتیم بچوں کو دے سکتی ہوں یا نہیں۔ میں اندر جانے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک اور خاتون تشریف لے آئیں۔ اتفاق سے ان کا نام بھی زینب ہی تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ مزید اتفاق یہ کہ وہ بھی وہی مسئلہ دریافت کرنا چاہتی تھیں، وہ بھی اپنا صدقہ اپنے کسی غریب عزیز کو دینا چاہتی تھیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواتین کا مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون عورتیں ہیں؟ میں نے عرض کی، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب اور دوسری زینب الانصاریہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ صدقہ دینا ان کا درست ہے۔ ان خواتین کو بتا دو کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ روزمرہ زندگی میں آپ نے اپنے لیے مساوات پسند کی، کسی اعزازی سلوک کی نہ تمنا کی، نہ اجازت دی، نہ مجالس میں نمایاں مقام پر نشست پسند کی، نہ یہ چاہا کہ لوگ ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں یا ان کے لیے آقاؤں اور سرداروں جیسے القاب کا احترام کریں یا استعمال کریں۔ کوئی غیر بھی اگر ہماری مجلس میں آ جاتا تو اسے پوچھنا پڑتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو ان کو یہی صورتحال درپیش تھی۔ کوئی مجھے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ وہی کے علاوہ میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جسے حدود بشریت سے ماورا قرار دیا جا سکے یا جسے معجزہ کہا جا سکے۔ لیکن اتنی ساری بشری خوبیوں کا، جن میں سے ہر ایک خوبی بشری امکانات کی آخری حد تھی، ایک ذات میں یکجا ہو جانا بھی بجائے خود ایک معجزہ تھا۔ ان کی یہ کاملیت سمجھ میں آنے کے باوجود ایک ایسا کرشمہ تھی کہ انسان دیکھتا اور دیکھتا ہی رہے، سوچے تو سوچتا ہی رہے، مگر اس کی رفتوں کو، اس کی بلندیوں کو، اس کی چاہتوں کو، اس کی عظمتوں کو نہ پا سکے۔ وہ معجزہ تو نہیں تھے، لیکن ایک بیش بہا نعمت ضرور تھے کہ ان کو دیکھتے ہی بے ساختہ منہ سے یہ ضرور نکلتا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ زندگی اور اس کی یادیں، ایک ضعیف آدمی کا سب کچھ یہی ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات میں نہ تو پہلے کبھی کچھ تھا اور نہ ہی آج ہوں، میرا کوئی بھی ذاتی اعزاز بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے صرف میرے دوستوں کے حوالے سے یاد کریں۔ کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ بلال کون تھا تو اسے صرف یہ بتا دیا جائے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن رسول تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا تھا۔ میں نے ایسے وقتوں میں بھی زندگی گزاری ہے جو اس کائنات کا بہترین دور تھا، کیونکہ اس دور میں اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز بھی تھا۔ آئندہ کسی کو یہ سنہری دور شاید نصیب ہو یا نہیں ہو، لیکن اس دور کی عظمتوں کی شہادت ہر شخص کے پاس ضرور پہنچے گی۔ کوئی مجھے یہ اعزاز بھی نہ دے کہ میں بہت اچھا مؤذن تھا۔ ایک دفعہ تو میری غلطی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ تبوک کا سفر تھا، ایک مقام پر رات زیادہ ہو گئی تو صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یہاں قیام کا حکم ہو جائے تو مناسب ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں نیند ہماری نماز فجر سے ناغافل کر دے ہمیں۔ مجھے اپنی شب بیداری پر بڑا اعتماد تھا، میں نے سب کو صبح وقت پر جگانے کا ذمہ لے لیا۔ اب کیا ہوا، پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ مجھے راتوں کو جاگنے کی اکثر عادت تھی۔ اس رات مزید احتیاط کے لیے میں کجاوے پر ہی ٹیک لگائے آسمان پر پھیلے ستاروں کو تکتا ہی رہا جو اس رات معمول سے زیادہ روشن تھے۔ ستاروں کی گردش مجھے پل پل کی خبر دے رہی تھی کہ اب اذان سحر میں کتنا وقت رہ گیا ہے۔ میں اپنے فرض کی ادائیگی سے مطمئن تھا، مگر اذان کے وقت سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ لگ گئی اور طلوع آفتاب تک نہ کھلی۔ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا بلال تمہاری ذمہ داری کیا ہوئی؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، آج پتہ نہیں کیسی غفلت طاری ہو گئی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے روحوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب فوراً اذان دو اور سب کو نماز کے لیے جمع بھی کرو۔ میری اذان کے تاثر کی بات بھی جانے دیجیے۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں میں نے فجر کی اذان دی تو ایک شخص بھی نماز کے لیے نہیں پہنچا۔ میں نے دوبارہ اذان دی، پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا چکے تھے۔ فرمانے لگے بلال آج نمازیوں کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید سردی کی شدت نے انہیں روک رکھا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ سردی کے اثرات کو ان لوگوں سے دور فرما دے۔ کچھ دیر بعد پھر لوگ آنا شروع ہو گئے تو پھر جماعت ہوئی۔ نہ میری آواز کی بلندی کام آئی نہ اس کی تاثیر کام آئی، تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف دعا۔ یوں بھی میری اذان کا معیار ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا تھا۔ کبھی تیز ہوائیں میرے الفاظ مجھے واپس لوٹا دیتی، کبھی صبح کی خنکی کی وجہ سے میرے گلے میں خراش ہو جاتی، کبھی کبوتر مجھے پریشان کرتے، کبھی کوئی پرندہ مجھے پریشان کرتا۔ صرف یہ یاد رکھیے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، یہ یاد رکھیے گا میں جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جاؤں گا اور میرے ناکے کی مہار تھامے بلال مجھ سے آگے آگے پیدل چل رہا ہوگا۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوں گے اس کی جو لگام ہے وہ تھامے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور وہ آگے آگے ہوں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے سنی ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہارا کون سا عمل ہے جس پر تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ توقع ہے۔ میں خاکسار بھلا کیا جواب دیتا؟ مؤدبانہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے، البتہ دن رات میں نے کوئی وضو ایسا نہیں کیا اور کوئی اذان ایسی نہیں دی کہ جس کے بعد میں نے شکرانے کے 2 نفل ادا نہ کیے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور مجھے دعا دی، آج میں اپنے گرد نظر دوڑاتا ہوں پر ان ساتھیوں میں سے بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں اور جو باقی ہیں انہیں بھی مجھ سمیت یہاں سے رخصت ہونا ہی ہے۔ موت کی آرزو کرنا بہرحال اچھی بات نہیں، لیکن موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا وہ ضرور اچھی بات ہے۔ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کر لو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تمہارا نام ہمیشہ سنہری حروف کے ساتھ لیں، اور تمہارا نام جب کبھی کسی مجلس میں کسی محفل میں لیا جائے تو لوگ کہیں کہ یہ بندہ کاش زندہ ہوتا۔ بلال موت کی آرزو کرنا اچھی بات نہیں، لیکن موت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 47 جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات اور مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دلچسپ کہانیوں اور ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا، اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ایسے ہی صحابہ کی داستان حیات سننے کے بارے میں، سمجھنے کے بارے میں موقع فراہم کرے اور ٹائم بھی دے۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہماری یہ سیریز ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک اور سیریز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور وہ کوئی بھی سیریز ہو سکتی ہے، یا تو داستان ایمان فروشوں کی،
یا پھر اور دریائے نیل بہتا رہا، اس کے بارے میں ہو سکتی ہے، یا پھر صفات محمد بن قاسم، صفات مصر، طارق بن زیاد، یا پھر کوئی اور جو کہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی بنانا، تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ضرور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے وہ ایسی ویڈیو لے کر آئیں جس کی آپ ہم سے ڈیمانڈ کر دیں۔ اللہ حافظ۔